الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین کو رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں والے ماہ مبارک کی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں پہ اپنا خصوصی لطف و کرم اور احسان فرماتے ہوئے اپنا ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اپنا ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا۔ ہر مہینہ اللہ کا، ہر سال اللہ کا، ہر دن اللہ کا، ہر گھنٹہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کا، لیکن اس ماہ مبارک کو خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اپنی شے کسی کو دے دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اپنی ذاتی شے کسی کو دے دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہر شے اللہ کی ہے، زمین ہو اللہ کی، آسماں ہو اللہ کا، فضائیں ہوں اللہ کی، ہوائیں ہوں اللہ کی، زندگی جو اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے اس کا مالک بھی وہی ہے۔ کل جہاں کی، کل اشیاء کا مالک میرا پروردگار اللہ ہے۔ لیکن کہا کہ یہ جو رمضان کا ماہ مبارک ہے یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے؟ فرمایا اللہ کا مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے بندے ایک ایسی عبادت کرتے ہیں جس عبادت کے اندر ریاکاری کا بالکل بھی شائبہ اور شبہ موجود نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھتی ہیں، ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے۔ کوئی زکوٰۃ کسی کے سامنے دیتا ہے تو ریاکاری کا شبہ اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ لیکن جس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ والے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے۔ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے، جب دکھلاوا نہیں ہے تو اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، اور اللہ کریم اپنے بندے کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں جو ریاکاری سے پاک ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس عمل مبارک کے اندر روزے میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری کا شائبہ دور دور تک بھی نظر نہیں آتا، موجود نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یہ ہے ہی میرے لیے، اس کا ایک ایک عمل میرے لیے ہے، اور اس ہر عمل کی ایک جزا ہے، ہر ایک عمل کا ایک اجر ہے، ہر عمل پر اللہ کریم ثواب عطا فرماتے ہیں، ہر ایک عمل کا کوئی نہ کوئی بدلہ اور اس کا حفظانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار اللہ کے لیے رکھتا ہے، اور جب اس کا اجر دینے کی باری آتی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں ملائکہ تم ایک طرف رہ جاؤ، اس روزہ دار نے الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ اللہ خود عطا فرمائے گا۔ روزے دار کے روزے کے اجر اور ثواب کو ملائکہ تقسیم نہیں کریں گے۔ بندہ مومن اگر تو اس بات کو سمجھ جائے نا کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوا ہے، اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ملائکہ کے سامنے بھی اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے تیرے دامن کو نہیں پھیلاؤں گا، بلکہ میں براہ راست اس کی جزا دوں گا۔ اور اس کی جزا کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ روزے کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ روزے کی جزا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر روزے کی جزا بیان فرمائی، خاص طور پر ان لوگوں کو میں عرض کر رہا ہوں جو روزے سے ہیں اور روزے سے محبت کرتے ہیں۔
جو روزے سے ہیں اور روزے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جزا عرض کرنے لگا ہوں، اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر عرض کرنے لگا ہوں۔ کائنات کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا جنت نہیں ہے، اس کی جزا حور و غلمان نہیں ہے، اس کی غذا جنت کے اندر بہنے والی نہریں نہیں ہیں، اس کی جزا اللہ فرماتا ہے میں خود ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں۔ مولا تو اس کی جزا ہے؟ فرمایا ہاں، اس بندے کو دنیا کے اندر ہی میں اپنی رضا جزا کی شکل میں عطا کر دیتا ہوں کہ اے بندے تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، میں دنیا کے اندر ہی تجھے مجدہ جافزہ سناتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کے بعد جو سب سے بڑا اجر عطا ہوا کون سا ہے؟ ایمان۔ وہ تو ہے، آپ کے پاس نہیں ہے ایمان؟ موجود ہے، تو پھر یہ اجر تو نہیں ہوا سرکار کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہونے کا؟ ساتھ ساتھ آپ چلیں گے تو میں چلوں گا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح رک جاؤں گا۔ جی، سرکار کریم کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہونے کا صحابہ اکرام کو سب سے بڑا اجر، سب سے بڑا ثواب کون سا ملا؟ ایمان۔ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کلمہ گو ہیں، اور کلمے پہ آپ کا یقین ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس سونے کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی رزاق ہے، وہی خالق کل ہے، عزت دیتا ہے تو وہی دیتا ہے، ذلت سے دوچار کرتا ہے تو وہی کرتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے وہی عطا کرتا ہے، بادشاہ دینے کے بعد واپس چھین لیتا ہے، یہ بھی اسی کی شان ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے۔ آپ کا بھی دل گواہی دیتا ہے، زبان اقرار کرتی ہے، اسی کو تصدیق قلبی کہتے ہیں، اسی کو اقرار لسانی کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو بھی نصیب ہے۔ سجدے آپ بھی کرتے ہیں، یہ بھی صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، روزے آپ رکھتے ہیں، صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے، آپ بھی جہاد کر سکتے ہیں، یہی صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور اس کا بھی ایک بدلہ اور ریٹرن ثواب اور اجر کی شکل میں صحابہ کرام کو ملا کرتا تھا۔ میں نے جو سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو جانے کے بعد سب سے بڑا اجر کون سا عطا ہوا؟ وہ جو میری پہلی گفتگو ہے نا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں دنیا کے اندر اے بندے تو نے روزہ رکھا ہے تو میں تجھے اپنی رضا عطا کروں گا۔ یہ تیرے میرے لیے سجدوں کی وجہ سے نہیں ہے، حج کی وجہ سے نہیں ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اجر اور ثواب کیوں ہے کہ تو نے اللہ کے لیے کھانے پینے کو ترک کر کے روزہ رکھا ہے۔ اور صحابہ کرام کو یہ رضا اس وجہ سے حاصل نہیں ہوئی کہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے، سرکار کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہو جانے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت اور ثواب اور اجر عطا ہوا وہ ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا۔ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ جملہ؟ یہ 11واں پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہ یہ جو سابقون اولون ہیں حضور کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہو کر کلمہ بگوش اسلام ہونے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور صحابہ کرام کو جو رضا اللہ کی حضور کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہو کے ملی، یہ تو بھی حاصل کر سکتا ہے اس دور میں، اگرچہ تو حضور کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر نہیں ہے، یہ تجھے کیسے ملے گی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تو میرے لیے روزہ رکھ، میں تیرے ساتھ راضی ہو جاؤں گا۔ تو میرے لیے روزہ رکھ۔ روزہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، اور دکھلاوا اس کے اندر پایا ہی نہیں جاتا، کسی بندے نے کھایا ہے نہیں کھایا کسی کو کیا پتا ہے۔ آئیے میں ان آیات مقدسہ کے ترجمے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں جو خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی ہیں، اور یہ 22واں پارہ ہے اور سورہ الاحزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ کریم نے چند طبقات کا ذکر فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، اور اس کے اندر روز و دورہ کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کا آج انتخاب کیا ہے۔ آج اس کا ترجمہ ہی اگر ہم نے سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ ہمارے یہاں پہ مل بیٹھنے کا جو حق تھا وہ کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی انداز اور حوالے سے مکمل اور پورا ہوا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات
مسلمانوں کی اللہ نے تعریف کی ہے. کون سے مسلمان؟ نام کے مسلمان. یہود و نصارہ جن کو دے کے شرماتے ہیں وہ مسلمان. فرمایا نہیں، وہ مسلمان جو صدیق اکبر جیسا جذبہ رکھتے ہوں، جو میری ذات کے ساتھ حضرت بلال حبشی جیسے والہانہ محبت رکھتے ہوں، جو خدیجۃ الکبریٰ جیسا ایثار کا جذبہ رکھتے ہوں، جو خاتون جنت جیسی طہارت تو نہیں رکھ سکتے لیکن خاتون جنت جیسی طہارت حاصل کرنے کا داعیہ ان کے دل کے اندر موجود ہے. ہم وہ چاہتے ہیں ہمیں وہ طہارت کا ذرہ نصیب ہو جائے جو خاتون جنت کو عطا ہوا ہے. جو امام حسن جیسا کامل ایمان رکھتے ہیں، جو امام حسین جیسا جذبہ قربانی رکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ مسلمان جن کو دیکھ کے یہود و نصارہ شرمائے نہیں، کہیں یہ جس طرح کا مسلمان ہے اس لیول کا تو ہم مسلمان بن ہی نہیں سکتے. ان کے ایمان اور اسلام کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں. ان المسلمین نام کے مسلمان نہیں ہے کہ اذان ہوئی اس کان سے سنی اس کان سے نکال دی، مسجد کے دروازے سے گزرا تو سامنے دیکھا ہوا مسجد کے اندر نمازی ورکعوا مع الراکعین پر عمل کر رہے ہیں، گزر گیا بھائی بس. مسجد والوں کا کام ہے، ملا کا کام ہے، مؤذن کا کام ہے، جو فارغ لوگ ہیں ان کا کام ہے، جو بوڑھے ہیں ان کا کام ہے. میں تو تنو مند ہوں، صحت مند ہوں، دولت میرے پاس ہے، بہترین گاڑی مجھے اللہ نے عطا کر رکھی ہے. اب میں کیا مانگنے کے لیے اللہ کے دروازے پہ جاؤں؟ سب کچھ مجھے اللہ نے دے دیا ہے. ہاں، جس بندے کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب میں کیا مانگنے کے لیے اللہ کے دروازے پہ جاؤں، اسے پھر بھی اللہ کے دروازے پہ آنا چاہیے مانگنے کے لیے. مولا تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، دولت ہدایت بھی عطا فرما دے. جی، دولت ہدایت بھی عطا کر دے. جس وقت دولت ہدایت تو عطا کرے گا تو پھر تیرے گھر کے سامنے سے میں یوں نہیں گزروں گا، پھر میں ایک مسلمان بن کے گزروں گا. اور مسلمان کا کام، مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے جو اپنے سر تسلیم کو خم رکھنے والا ہو. کیسا مرضی حکم آ جائے، جو اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہو جانے والا ہو، جو اپنے جذبات تک کی نفی کر دینے والا ہو. مزہ تو اس وقت آتا ہے نا، ایک اللہ کا حکم ہو، سامنے تیرے جذبات ہوں، پھر تو جذبات کی قربانی دے اور اللہ کے حکم کو پریفرنس دے. اگر مرضی کے مطابق سارے کام ہو رہے ہو، اے جی اللہ کا حکم بھی وہی ہو جو تیری مرضی ہے، اس کے مطابق اللہ کا حکم ہو رہا ہو تو اس کو ماننا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی نہیں میری گل سمجھ آتی بھی کسی کو، کیونکہ میں مشکل مرحلے کے اندر آپ کو لا چکا ہوں اور اس دائرے کے اندر میں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں اسلام کا نکھرا ہوا اور صاف ستھرا تصور آپ کے سامنے نکل کے آ رہا ہے کہ مسلمان کون ہے جس کی گردن اللہ کے ہر حکم کے سامنے خم ہے. مولا میری کوئی مرضی نہیں، مولا میری کوئی چاہت نہیں، مولا میری کوئی وش اور میری کوئی خواہش نہیں، مولا میں کچھ نہیں چاہتا، میں وہی چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. میں وہی چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. وہ شعر سن کے میرے بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو اسی کو تو میں نثر کے اندر بیان کر رہا ہوں. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ اگر اپنی مرضی چلوانی ہے تو پھر تو محب کاہے کا، اور اسے تو نے محبوب کیوں بنا رکھا؟ محب کا تو محبوب کے سامنے کوئی بس نہیں چلتا، بے بس ہوتا ہے، اور جو محبوب کے سامنے بے بس ہو جائے وہی محب ہے. پتہ نہیں کی سمجھ آئی؟ جو محبوب کے سامنے خود کو بے بس ڈکلیئر کر دے وہی تو حقیقت میں محبت کرنے والا ہے. اسی کو تو عاشق کہا جاتا ہے، وہی تو حقیقت میں طالب ہے. جی، کرنی ہے محبتیں اور پھر چلانی اپنی مرضی. محبت کی دنیا کے اندر مرضی نہیں چلتی. اور ایمان اور اسلام اس وقت تک بندے کے رگوں ریشے کے اندر سرایت ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ بندہ اپنی وش سے، اپنی طلب سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنی انا سے دستکش نہیں ہو جاتا. نہیں چلتا ایمان اور اسلام. اسلام تو ہے ہی یہ کہ تو اپنے دامن کو جھاڑ دے. مولا کریم اس سے پہلے جو کچھ کرتا رہا معافی کا خاص گار ہوں، آج کے بعد تیرے تیور دیکھ کے قدم اٹھاؤں گا. اب دائرہ اسلام کے اندر تو قدم رکھے گا، اور دائرہ اسلام کے اندر قدم رکھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوگا.
اور لا کی تلوار چلانا ہوگی اپنی انا پہ، اپنی خواہشات پہ، اپنی دنیا کی محبتوں پہ، اپنی حرص پہ، اپنی لالچ پہ، اور دنیا سے پہلے گزرے ہوئے اپنے ماضی پہ لا کی تلوار چلانی ہوگی۔ مولا کریم اس لا کے ذریعے میں سابقہ ساری چیزوں کی نفی کرتا ہوں، کاٹ کرتا ہوں، اور تب میں داخل ہو رہا ہوں دار اسلام میں، قبول فرما لے۔ یہ لا کیا ہے؟ پچھلے جمعے پر میں نے بیان شروع کیا تھا کلمہ طیبہ پر، اور پچھلے جمعے سے اس سے پچھلے جمعے پر، یعنی کہ آج سے گزشتہ جمعے سے پیوستہ جمعے پر، اور میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلھم یتذکرون۔ یہ کلمہ طیبہ کی لا کی جو تلوار ہے، یہ لا کی تلوار بتا رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ ایک کلمہ طیبہ ہے، شجرہ طیبہ ہے، نام محمد الرسول اللہ ہے، اور ان کی حکمرانی زمین کی تہ سے لے کے آسمان کے بلندیوں تک ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور یہ ایسا درخت ہے جو پھل دیتا ہے پورا سال۔ کون سا درخت پورا سال پھل دیتا ہے؟ اور اس شجرہ طیبہ کا پھل 1500 سال سے امت کھا رہی ہے، 1500 سال سے، اور پھل ختم ہونے میں نہیں آتا، یہ پھل ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ درخت شجرہ طیبہ کی شکل میں اللہ نے لگایا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس شجرہ طیبہ نے اور اس پاکیزہ درخت نے ہر درخت پر غالب آنا ہے۔ حضرت آدم بھی ایک درخت تھے، شجرہ طیبہ تھے، وہ بھی شجرہ طیبہ تھے۔ تسلیم کرتے ہیں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مانتے ہیں ہم، انکار کرنے والے تو ہے ہی نہیں، ہم نفی کرنے والے تو ہے ہی نہیں۔ جس کو اللہ نے جو مقام اور جو سٹیٹس، جو عزت، جو رفعت اور جو بلندی عطا کی ہے، اس سے سر منہ بھی نیچے کرنے والے ہم نہیں ہیں، اور جو بلندی، جو رفعت اور عروج اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو عطا کیا ہے، اس سے اوپر لے جانے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ نیچے لائیں گے تو مخلوق میں شامل کریں گے، اوپر لے کے جائیں گے تو الوہیت میں دخول بنے گا۔ نیچے لانا بھی عیب، اوپر لے کے جانا وہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔ جس کو جو مقام عزت کی شکل میں اللہ نے دیا ہے، ہم اسی مقام کو تک تسلیم کرتے ہیں، اور قرآن کی زبان میں کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ، رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان میں ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ ہم محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت آدم کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت اور رسالت کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو روح اللہ کلمۃ اللہ مانتے ہیں، ابن اللہ نہیں مانتے، عبد اللہ مانتے ہیں۔ تو ابن اللہ کہتا ہے، ہم عبد اللہ مانتے ہیں، کیونکہ آنے والے نے خود پنگھوڑے کے اندر اعلان کیا انی عبد اللہ۔ آنے والا بڑا غیب کا علم رکھنے والا تھا، کیوں نہیں کہا کہ نبی اللہ حالانکہ نبی اللہ ہیں؟ کیوں نہیں کہا انی رسول اللہ حالانکہ رسول اللہ ہیں؟ کیوں نہیں کہا کلمۃ اللہ حالانکہ کلمۃ اللہ ہیں؟ کیوں نہیں کہا روح اللہ حالانکہ روح اللہ ہیں؟ انہیں پتا تھا میں جب بڑا ہوں گا میں برس زدہ مریضوں کے آنکھوں پر ہاتھ رکھوں گا، اللہ کریم شفا عطا کر دے گا، مادرزاد اندھے کے چہرے پہ ہاتھ رکھوں گا، اللہ کریم بینائی لوٹا دے گا، قبرستان کے اندر جاؤں گا، جس قبر پہ کھڑا ہوں گا قبر والے کو کہوں میں عیسیٰ روح اللہ تجھے کہہ رہا ہوں، اٹھ کے کھڑا ہو جا، اللہ کے اذن سے وہ مردہ کھڑا ہو جائے گا، ابرح الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ اسے پتا تھا یہ سارے میرے معجزات دیکھ کر میری قوم جو میرا کلمہ پڑھنے والی ہے انہوں نے کہنا ہے یہ تو اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ بندے کے اندر ظہور پذیر ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کہا میں نہ ابن اللہ کہوں گا، میں اپنا تعارف کراتے ہوئے پنگھوڑے کے اندر کہوں گا انی عبد اللہ، میں عبد اللہ کہوں گا۔ جی یہ نبوت عطا ہو جاتی ہے پہلے، لیکن اس کا اعلان کرنے کے لیے 40 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی کوئی نئی بات ہے ایک اور بڑی پیاری بات ہے
نبی کو نبوت عالم ارواح کے اندر مل جاتی ہے۔ دلیل قرآن پاک کے 3 پارے کی آیت کریمہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ نبوت عالم ارواح میں مل جاتی ہے، لیکن دنیا کے اندر آنے کا، اعلان کرنے کا جو اذن اور حکم ہے وہ 40 سال کے بعد عطا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی 40 سال بغیر نبوت کے گزارتا ہے، نبی پیدائش سے بھی پہلے نبی ہوتا ہے، اور رسول اپنی دنیا کے اندر ورود مسعود سے پہلے ہی رسول ہوتا ہے، منصب نبوت اور منصب رسالت پر فائد ہوتا ہے۔ ہاں حکم ہوتا ہے ذرا صبر سے کام لو، اپنے ساری اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو اپنے سینہ پاک کے اندر جمع کر کے رکھو۔ جس وقت 40 سال کی عمر کو پہنچ جاؤ گے، ہم جبریل امین کو بھیجیں گے غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ اس کاشانہ اقدس کے اندر ایک نور کا ورود مسعود ہو رہا ہے، اور کاشانہ اقدس کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ کا۔ اور کس کی آغوش مبارکہ اور مطہرہ اور معمبرہ کے اندر یہ نور پاک آ رہا ہے؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا۔ اور آ کون رہا ہے؟ نور من نور اللہ، جس کے دنیا کے اندر نزول اجلال کے بعد قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس تحقیق اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ تو بشر کہتا رہے تیری مرضی ہے، تو بھی بشر ہے میں بھی بشر ہوں، قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ اور جن کے وجود اطہر سے یہ نور مقدس دنیا کے اندر آیا، اس خاتون پاک نے کیا کہا؟ خرج منی نور۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو سرکار کریم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کی ہے۔ ان کو کہنا چاہیے تھا میرے وجود اطہر سے بچہ پیدا ہوا، بشر باہر آیا، لیکن وہ کیا فرما رہی ہے؟ خرج منی نور۔ یہ کالے حرفوں والا تیرے لیے، تیرے نزدیک نور ہے کہ نہیں؟ تو یہ نور کسی، میں اب کون سا لفظ استعمال کروں؟ یہ نور اللہ نے عطا کرنا تھا تو مکہ کے اندر اور کوئی نہیں تھا۔ مکہ کے اندر تو وہ بھی تھے جن کے ہاتھوں میں کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابیاں تھیں، جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے پانی کا اہتمام کیا کرتے تھے، تھے کہ نہیں؟ اور ان میں سے ایک نام، اس کا لقب پورے علاقے کے اندر مشہور تھا، ابو الحکم، داناؤں کا ابا۔ پورے علاقے کے اندر اس کے پائے کا کوئی دانہ نہیں تھا، اور سرکار کریم نے صرف ایک بار فرمایا تم کہتے ہو یہ دانائیوں والا ہے، یہ تو ابو جہل ہے، صرف ایک بار فرمایا۔ اب وہ پہلا نام کسی کو یاد نہیں، میں نے بتایا ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے۔ یہ دوسرا نام جو سرکار کریم کی ایک مرتبہ زبان اقدس سے نکلا، یہ 4 دانگے عالم کے اندر پھیل گیا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا دھیان کریں جی، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی جی۔ وہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا سکتے ہیں، چاند کو اپنی انگلی کے وہمی اشارے سے، کاش کہ میرے سامعین میرے اس جملے کو سمجھ جاتے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنی انگلی کے وہمی اشارے سے۔ وہمی اشارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منطق پڑھی ہو تو سمجھ آئے گی، یا فلسفہ پڑھا ہوا ہو تو سمجھ آئے گا کہ وہمی اشارہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کو میں ایسے کر رہا ہوں تو میری انگلی اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، مس ہو رہی ہے، اور آپ کی طرف میں ایسا کر رہا ہوں تو یہ وہمی اشارہ ہے، کیونکہ میری انگلی آپ کے ساتھ مس نہیں ہو رہی جی۔ تو جن کے انگلی مبارک کے ناخن کے کنارے میں، اور کنارے میں نہیں، کنارے کے وہمی اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اس وہمی اشارے کی قوت اور طاقت کے ساتھ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، ان کی عزت اور عظمت کا کیا عالم ہوگا جی۔ جن کے ہاتھوں کو قرآن نے اور اللہ نے اپنا ہاتھ ڈکلیئر کیا ہے، ید اللہ، ید اللہ، وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور صرف ہاتھ ہی کو اپنا ہاتھ قرار نہیں دیا،
اس ہاتھ کے اندر موجود اور کار فرما قوت کو بھی اللہ نے اپنی قوت قرار دیا ہے، اور اس ہاتھ کے فعل کو بھی اپنا فعل قرار دیا ہے۔ میں 2-4 جمعے پہلے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ یہ قرآن پاک ہے۔ ہم تو قرآن پاک سے باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہی اتنا بڑا بحر ناپیدا کنار ہے اور اتنا عمیق سمندر ہے کہ اس کے بغیر نہ ہمارا چارہ ہے، نہ اسے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ اب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کسی مسلک کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، نہ میں مسلک کی بات کرتا ہوں، نہ میں مذہب کی بات کرتا ہوں، میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں، اسلام کی بات کرتا ہوں۔ اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ خیر، وقت ختم ہوا، بس سادہ سا ترجمہ ان آیات مقدسہ کا سنانے کے بعد، عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ آج کے جمعے پر صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہم نے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ سنا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات۔ یہ تو لفظ مسلم سے بات چلی تھی اور ہمارا تقریباً 20 منٹ اسی لفظ مسلم پہ صرف ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے اس قرآن پاک کی تفہیم میں ہماری ساری زندگی اسی طرح صرف ہو جائے۔ جی یہ جو کہتے ہیں نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس کے اندر یہ قرآن بھی آتا ہے۔ قرآن اس سے باہر نہیں ہے اور وہ قرآن سے باہر نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں، حضرت عثمان غنی سمیت، جن کی قرآن پاک کی قرات کی حالت میں آخری وقت آیا ہے جی۔ تو جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ناز میں حاضر ہوں گے تو اللہ پوچھے گا کہ تمہارا آخری عمل کیا تھا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کیا ہے، جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے معاشر کے میدان میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اپنے احوال پہ نظر ہونی چاہیے۔ جو کسی بینک کے اندر سود لیتے ہوئے مرا، اب کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، اب مولوی صاحب بیچارے کیا کریں، قرآن پاک نے سود کو حرام نہیں قرار دیا؟ تو جس وقت کلمہ گو کسی دوسرے کلمہ گو میں کے سامنے بیٹھ کر کسی بھی بینک میں سود کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، کلمہ اس کے ضمیر کو بیدار نہیں کرتا؟ میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو تو فوری طور پر میں سیخ پا ہو جاؤں گا، اور دین کے ساتھ زیادتی ہر بندہ کرے تو پھر سمجھ لیں دین کے اندر کتنا حلم ہے۔ جو لین دین کے معاملات کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، لین دین کے اندر ڈنڈی کیا چل رہی ہے ذرا عرض کر دوں؟ ہاں، صرف جہاں سے فضائل نہیں سنائے جائیں گے، جہاں سے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ دو آدمیوں کے مابین جو مڈل مین ہوتا ہے، وہ ادھر اور ڈیل کرتا ہے، ادھر اور جا کر بتاتا ہے، اور درمیان میں اپنے پیسے رکھتا ہے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ کس جگہ پہ یہ نہیں ہو رہا؟ کس جگہ پہ یہ نہیں ہو رہا؟ اور اب تو اعلانیہ ایک جو پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کر دی جاتی ہے، بھی کمیشن پہ ہمارا گزارا نہیں ہے باجی، کمیشن پہ ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم ادھر میں جتنی مرضی میں ڈیل کریں، آپ کے ساتھ ہمارے لین دین کے معاملات الگ ہوں گے، اور تم نے دوسری پارٹی کے سامنے جا کر بیٹھ کر یہی کہنا ہے کہ اتنے میں ڈیل ہوئی ہے۔ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ کس بچے کو میرے ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے بچے کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ اتنا اعلانیہ اللہ کی نافرمانی، اور پھر بھی دعویٰ مسلمانی کہ میں مسلمان ہوں، اسے مسلمانی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ایسے مسلمان ہیں جن کو یہود و نصارہ بھی دیکھتے ہیں تو شرما جاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک کافر سے کہا کہ ہلکا بوگوش اسلام ہو کر مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا حضور والا میں اپنے معاشرے کے اندر اور اس معاشرے کے اندر دو طرح کے مسلمان دیکھ رہا ہوں، ایک آپ کی مسلمانی ہے، اس تک تو میں پہنچ نہیں سکتا، اور ایک میرے محلے کے مسلمان ہیں، ان کی مسلمانی کو میں دور سے سلام کرتا ہوں۔ اسلام چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا دو رخا نہ ہو، اس کی مسجد کی زندگی اور بازار کی زندگی اس کے اندر تفاوت نہ ہو، مسجد کی زندگی اور بازار کی زندگی ایک ہو۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو جنید بغدادی بن جاتے ہیں، اور جس وقت مسجد سے باہر جاتے ہیں تو اب میں کیا اس نام بھی نہیں لے سکتا جو ہم بن جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کیوں آتا ہے؟ من کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے۔
حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور برے اعمال ترک کرنا اس نے نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ دن کے وقت بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اللہ کو حاجت نہیں۔ اللہ کوئی 11 مہینوں کے لیے اپنا رزق سٹاک کر کے نہیں رکھوانا چاہتا کہ 11 مہینے میں تم نے کھانا ہے، 1 مہینہ ذرا سٹاک کر کے رکھو، بلکہ قرآن پاک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ مومن کا رزق رمضان المبارک کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس رزق سے مراد 2 رزق ہیں، ایک وہ رزق ہے جو آپ دسترخوان پہ کھاتے ہیں، ایک وہ رزق ہے جو جس کا دسترخوان مسجد کے اندر بچھتا ہے۔ نہیں یہ کوئی 2-4 بندے صرف میری گل سمجھ آئیے، کیونکہ مسجد کے اندر آ کر 20 تراویح پڑھنا، کسی دوست کے ہاں ہم جائیں تو 20 ڈشیں اور اس کے دسترخوان پہ چنی ہوئی ہوں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ بھائی دوست تو بڑا سخی ہے۔ جو کریم اپنا رمضان المبارک کے اندر دسترخوان وسیع کرتا ہے صرف 20 کی نہیں دیتا، رمضان المبارک کے اندر پڑھی جانے والی تراویح کا ایک سجدے کا ثواب 80,000 سجدوں کے برابر ہے۔ تو یہ کتنی ڈشز ہیں گن ہی نہیں سکتا بندہ، لیکن یہ کون لینے کے لیے آئے؟ 20 تراویح پڑھنا اور قرآن پاک اس کے اندر سننا۔ بھائی قرآن کس کا کلام ہے؟ نور جہان کے گانے اگر لگے ہوئے ہوں تو گجرات سے لے کر اسلام آباد تک ہماری گاڑی کا جو CD پلیئر ہے وہ آف نہیں ہوتا، تھکتے ہم نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی 2 آیات کریمہ سن کے ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان بنائے۔ وما